سورہ فاتحہ کے بعد جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں وہ سورہ لقمان جو قرآن پاک کی 31ویں سورت ہے، اس کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی یہ آیات ہیں۔ یہاں پر سورہ لقمان ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں سورہ لقمان مکی صورت ہے، اور یہاں پہ عموماً جو مکے میں مبلغین اسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں ٹوٹ پڑی تھیں ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح تسلیاں دیں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پھر لقمان کے حوالے سے نصیحتیں بھی ملتی ہیں، یعنی لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کیں۔ پھر یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، کہ تمہاری جو پیدائش ہے اور جو تمہارا دوبارہ اٹھنا ہے وہ کس طرح ہے، الا کنفس واحدہ، وہ ایک نفس کی طرح ہے، یعنی کوئی ایک نفس ہے جس کو اللہ نے خلق کیا اور اس کو اٹھایا۔ بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں خلقت کا اور بعثت کا ذکر ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ کہ اس نے تم کو تخلیق کیا، خلقت دی، من نفس واحدہ، نفس واحد سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس نفس واحد سے اللہ نے ایک زوج بنائی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس سے بے تحاشا مرد اور عورتیں اللہ نے تخلیق کی، پھیلا دیں زمین میں۔ وہاں پر بھی اللہ نے نفس واحد کا ذکر کیا، لیکن وہاں صرف خلقت کا ذکر تھا، یعنی اگر اللہ تخلیق کرے، پیدا کرے تم لوگوں کو سب کو، تو گویا ایسا ہے کہ جیسے ایک نفس واحد کو تخلیق کیا جائے، اور اگر تمہاری بعثت ہو یعنی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے تو گویا نفس واحد کو اٹھایا گیا ہے، یعنی ایک ہی نفس ہے جس سے سارے انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ سارے انسان ایک ہی ہیں، یعنی ان میں کوئی تفاوت نہیں، یا ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی ذات پات نہیں۔ یہ سب انسان اپنے تعارف کے لیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تم میں شعوب اور قبائل بنائے، کائے کے لیے بنائے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، تمہاری پہچان ہو۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ تفریق پیدا کی جائے، مقصد تعریف تھی کہ تعارف کے لیے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو یعنی نسلی تفریق ہے وہ اس کی بھی نفی ہوتی ہے، یعنی گورے کالے کی اور عرب عجم کی، اور
یعنی امیر غریب کی، یہ تفریق بھی اللہ کے پاس کوئی تفریق نہیں ہے۔ تفریق یا بڑائی اور بزرگی اور اکرام اور عزت اگر کسی کی ہے تو وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اگر کسی کی عزت ہے اور کسی کی بڑائی ہے اور کسی کا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے پاس، عند اللہ کس کی ہے؟ جو تم میں متقی ہے۔